السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب الختم ہے، اب 3-4 دن رہ چکے ہیں، اور آج رمضان المبارک کا 26واں روزہ ہے۔ آج مغرب کے بعد سے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 27واں روزہ شروع ہو جائے گا۔ گویا کہ لیلۃ القدر کا جو زیادہ امکان بیان کیا جاتا ہے وہ اسی رات میں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرۃ بن الجندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں جو وارد ہوئی ہے اس سے بھی ایسے آثار نظر آتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے کہ اگر کوئی کہے تو میں قسم کھا لوں کہ 27ویں شب ہی کو لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ بہرحال حضرات صحابہ قرائن کی بنیاد پر ان باتوں کو بیان کرتے ہیں، تو اس کا امکان یہ ہے کہ زیادہ تر لیلۃ القدر اسی شب میں ہونے کا امکان ہے۔ اور جیسا کہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے سلسلے میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے ہمارے جو مفسرین نے بات بیان، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحف نازل ہوئے، ان صحف کا نزول حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جن صحف کا نزول موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، ان کا نزول کہیں پر بیان کیا جاتا ہے 13 کو، کہیں پر بیان کیا جاتا ہے 17 رمضان کو ہوا، دوسرے عشرے میں ہوا، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول یہ آخری عشرے میں ہوا۔ اس میں 2 طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا کیا مطلب ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے، جس میں انسانوں کی اور پوری کائنات کی تاریخ اور اس کی تقدیر لکھی گئی ہے، اس میں سے قرآن کریم کا نزول آسمان دنیا پر، یعنی پہلے آسمان پر بیت معمور پر اس شب میں نازل ہوا۔ انزلنا ہو یعنی مکمل قرآن نازل کر دیا گیا، اور پھر آسمان دنیا سے نجمن ضرورت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا۔ اس طرح سے یہ لیلۃ القدر یہ فضیلت کے حامل اس لیے ہے کہ اس رات میں قرآن کریم جیسے مقدس کتاب کا نزول ہوا، جو انسان کی ہدایت کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے۔ مسلمانوں نے جب بھی عروج حاصل کیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں کی تنزلی اور مسلمانوں کے زوال اور مسلمانوں کے پست اور مسلمانوں کے بے حیثیت اس دنیا میں ہونے کا سب سے اہم ترین ذریعہ کتاب اللہ سے ان کے ناطے کا کٹ جانا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رات کو جو فضیلت دی گئی ہے اس کو سمجھ کر ہم اس رات کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ رات کیوں؟ تو اس سلسلے میں اس کا سبب نزول یہ بیان کیا جاتا ہے، اس کا ریزن آف نزول یعنی اس کو کیوں نازل کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ میرے صحابہ، بنو اسرائیل میں فلاں بندہ تھا جس نے 1000 سال تک اللہ کی ایسی عبادت کی کہ پل بھر کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے وہ غافل نہیں ہوا، دن میں جہاد کرتا تھا اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتا تھا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ہماری عمریں تو 60-70 سال کی ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، تو ہم اللہ کا تقرب اور اتنا بڑا اونچا مقام جنت میں کیسے حاصل کر سکیں گے؟ تو جب ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا اور کہا کہ اگر تم اس فضیلت والی رات میں عبادت کے ساتھ اس کو گزار دو تو تم بھی ان لوگوں کے مقام اور مرتبے تک پہنچ سکتے ہو۔ فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایسی ہی چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ انہیں عبادت کی پڑی تھی، اپنی آخرت میں ان کا مقام زیادہ سے زیادہ کیسے بلند ہو سکتا ہے اور کیسے اللہ کا تقرب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکتا ہے، اس کی فکر وہ کرنے والے تھے۔ تو اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارنا، جاگ کرنے عبادت کے ساتھ گزارنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس رات کے سلسلے میں ہم اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ
اس رات کو ہم عبادت سے کیسے گزاریں؟ تو سب سے پہلے یہ کہ یہ رات جب شروع ہونے والی ہے تو آج مغرب سے پہلے ہی ہم تیار ہو جائے، پاک صاف ہو جائے، اور جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھی نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ بات کر اور ان کو راضی کر لے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سامنے پاک اور صاف کر نازل، اور پھر یہ نیت کر لے کہ اس رات کو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کے ساتھ میں گزاروں گا۔ جب بندہ نیت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نیت میں خلوص ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ پھر روزہ سے افطار سے فارغ ہونے کے بعد مغرب کی نماز کو جلد ادا کرے، اس کے بعد اس کی چاروں سنت ادا کرے، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ دو، اس کے بعد اوابین کی رکعت 6 رکعت سے لے کر 20 رکعت میں جتنی بھی ہو سکے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کم از کم 6 رکعت تو ادا کر ہی لے، اور تراویح کی نماز بھی اطمینان کے ساتھ پڑھے۔ ہم عبادت کا ذوق باقی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور ان کے دور کے بعد جو زمانہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں جو تراویح ہوتی تھی تو 4 رکعت کے بعد طواف کرتے تھے، یعنی ہر 4 رکعت پر ایک طواف ہوتا تھا، اس کے بعد دوسری 4 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ عبادت کا ذوق تھا۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ کے لوگ کیا کرتے تھے، 4 رکعت پڑھتے تھے تراویح کی، اور پھر 4 رکعت کے بعد دوسری 4 رکعت اپنے سے انفرادی طور پر ادا کرتے تھے۔ امام صاحب جتنی دیر میں استراحت کرتے تھے اتنی دیر میں وہ 4 رکعت 40 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آج ہم 20 رکعت بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ گھڑی میں دیکھ کر کہ 20 منٹ میں 25 منٹ میں تراویح ختم ہو جاوے۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ ہم گویا کہ عبادت کو بوجھ سمجھ کر اپنے سر سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عبادت کو اللہ کی راہ ایمانا و احتسابا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی تازگی کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی خوشی خوشی رضا اپنے دل کی دل جوئی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ عبادت کی جاوے۔ تو اور پھر اس کے بعد جب آگے بڑھیں تو تراویح کے بعد کا جو وقت ہے بہت زیادہ وقت بھی بچتا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، تو 4-6 گھنٹے جو بچ جاتا ہے، ایک دن اگر ہم نہیں سوئیں گے، 2-4 دن اگر ہم جو بچے ہوئے دنوں میں نہیں سوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، اور ہمیں لیلۃ القدر حاصل ہو جائے گی، اور اس لیلۃ القدر میں اگر کوئی دعا قبول ہو گئی تو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت مقدر ہو جائے گی۔ تو اس میں دوسری عبادت کیا ہے کہ ان بچے ہوئے اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ خاص دعا ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تو اس کا خاص اہتمام کر، جتنا ہو سکے اس دعا کو پڑھے، درود کی کثرت کرے، اسی طرح سے استغفار کی کثرت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، نمازیں پڑھے، اور سجدے لمبے لمبے سجدے کرے، لمبا لمبا قیام کرے، اور ان سجدوں میں اللہ رب العزت سے مانگے۔ البتہ ہماری اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے ہیں، عربی میں جتنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہمیں بھلائی مقدر فرما، اس دعا کا کثرت سے ورد کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے، سچی اور پکی توبہ کرے کہ اللہ زندگی میں ماضی میں جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، جتنے یاد آ جاوے ان کو یاد کر ان کے بارے میں اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے رزق حلال کا مطالبہ کرے، اور اللہ سے کہے کہ اے اللہ ہر طرح کے رزق حرام سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ سے دعا کرے کہ کورونا جیسے مرض سے پوری دنیا پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ اس بیماری سے پوری دنیا کو نجات دے، اور اللہ رب العزت سے امت کے بارے میں بھی خیر اور بھلائی کا طلب کرے۔ بہرحال اللہ سے جتنی ہو سکے دعا پہ اپنا وقت صرف کرنے کی کوشش کرے، اور پھر جب سحری کا وقت ہو جاوے تو سحری کھائے آخری وقت کے اندر میں، اس طرح سے عبادت کے ساتھ ان بچی ہوئی راتوں کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کی حیثیت سے ہمیں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی آفت بلا اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ اس میں ایک اور عبادت ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے بیماریوں سے بچنے کی، اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے ہمارے ان حالات کے اعتبار سے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام، کہ اللہ برص سے، جنون سے یعنی پاگل پن سے، اور جزام کے مرض سے، اور اے اللہ ہر طرح کی بری بیماریوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کی بھی کثرت سے اس کا ورد کرتے رہے۔ بہرحال جتنا ہو سکے، اور ہو سکے تو حزب العظم نامی ایک کتاب ہے جو قرآن اور حدیث کی جتنی دعا ہے ان تمام دعاؤں کو جس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، اس دعا کو پڑھنے کی یا مناجات مقبول کو ایک مرتبہ پوری رات میں پڑھنے کی کوشش کرے، زیادہ نہیں، گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک بات آپ کو میں کہتا چلوں کہ گزشتہ کل جو باتیں بیان کی گئی عید الفطر کی نماز کے سلسلے میں، اس میں ایک جگہ پر سبقت لسانی سے یہ کہہ دیا گیا کہ جب نیت کرے تو سنت نیت کرے، جبکہ عید الفطر کی جو نماز ہے وہ واجب ہے، لہذا واجب کی نیت کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں
لیلۃ القدر کی فضیلتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ رب العزت ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ دو چار گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ اس رات میں معاف نہیں فرماتے ہیں۔ ایک تو شرک کو اللہ معاف نہیں فرماتے ہیں، جو شراب ہمیشہ پیتا رہے اس کو اللہ رب العزت اور توبہ نہ کرے اللہ اسے معاف نہیں فرماتے ہیں۔ تعلقات، رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنے والے اللہ اسے معاف نہیں فرماتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے اللہ اسے معاف نہیں فرماتے ہیں۔ مومن کے بارے میں کینہ رکھنے والا اللہ اسے معاف نہیں فرماتے ہیں۔ تو ان گناہوں میں سے کسی میں اگر مبتلا ہے تو ہم اس سے بھی توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی لیلۃ القدر نصیب فرمائے جس سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر ہو جاوے، اور اللہ رب العزت ہر طرح کی کوتاہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔